خطہ ہوتا ہے اس میں پہلے ہی اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری سراغ رساں ایجنسیاں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، تو جب آپ کو اتنے سالوں کے بعد خاص کر اگست 5 کے بعد ایک اور ایسی سراغ رساں ایجنسی کی تشکیل کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سوالیہ نشان لگتا ہے ان ایجنسیوں پہ جو پہلے سے ہی موجود ہیں۔ تو کیا جب ایک حکایت یہ ہے کہ سارے حالات معمول پر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی جو سویلین پاپولیشن ہے، غیر جو فوجی علاقے ہیں، وہاں سے فوج کا انخلا ہوتا ہے، ڈی ملٹرائزیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اتنے اور ادارے اور مزید بنانے پڑتے ہیں، خاص کر جتنے پہلے سے موجود ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ان کی افادیت اور ان کی قابلیت پر بھی سوالیہ نشان ہے، اور یہ ایک آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حالات جس طرح سے بتائے جا رہے ہیں کہ معمول پر ہے وہ دراصل نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں اس کو صرف کہوں گا کہ یہ اولڈ وائن ہے ان دا نیو باٹلز، بیکاز یہی پاور، یہی اتھارٹی سی آئی کے جس کو ہم کہتے ہیں، یا سی آئی جے، ٹھیک ہے نا، کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کاؤنٹر انٹیلیجنس، جو کہ سی آئی ڈی کا ونگ ہے، اور آج بھی اس کا ہیڈ سی آئی ڈی کے ہی ڈی جی صاحب بنائے جا رہے ہیں، ان کے پاس آلریڈی یہ پاور تھی۔ وہ آلریڈی جو ہے کسی بھی ملٹنسی ریلیٹڈ کیسز میں سو موٹو آن دیئر اون پرچہ لگا سکتے تھے، اور ان کا تھانہ اپنا تھا، پرچہ بھی لگا کے گرفتاری بھی کر سکتے تھے، چلان بھی پیش کر سکتے تھے۔ یہ اسی کی ایک فارم کہہ لیجئے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ بہتر ہے۔ میں اس لیے بہتر کہوں گا کہ این آئی اے کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں رہا۔ این آئی اے جب نئی وجود میں آئی تو این آئی اے کے پاس اس وقت کام اتنا نہیں تھا، اب ہر کیس ان کو دے سکتے تھے۔ آج جو ہے ہماری کنٹری میں ملیٹنسی اور ٹیررزم اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ 10 گنا اوپر چلی گئی۔ سو ظاہر ہے کہ اب این آئی اے کو بھی اب سر کھرکنے کی فرصت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنے سر سے یہ بلا ٹالی اور یہ اسٹیٹ کو دے دیا کہ صاحب آپ اپنی ایس آئی کے بنا لو، تو آپ ہی اس کو تفتیش کرو۔ جو کیس جو ہے آپ کے بس کا نہیں ہوگا، یا جو این آئی اے سمجھے گی کہ اس کی جو کیس کی شاخیں ہیں وہ ملک کے ڈیفرنٹ حصوں میں جاتی ہیں، یعنی ایک کرائم یہاں ہوا لیکن اس کی ایک شاخ دلی کی طرف ہے اور اس کا دوسرا حصہ کلکتہ کی طرف ہے، شاید وہ کیسز این آئی اے لے لے گی اور باقی کیسز وہ ایس آئی کے کو جو ہے دے دیں گے، اور ایس آئی کے جو ہے وہ تفتیش کرے گی۔ اور ایس آئی کے کی تفتیش میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے، ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہوگی جو ان تفتیشوں پہ کرے گی، تھانے والوں کو بھی جو ہے فرصت ملے گی کہ وہ نارمل کرائم کی طرف توجہ دیں۔ اور ایک اور اچھی چیز جو میں سمجھتا ہوں یہ ہوگی کہ اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں جو بھی این آئی اے کے اندر ان کیسز میں آپ بھی سنتے ہیں کہ ان کو این آئی اے اپنی تفتیش کے لیے دہلی یا ان جیلوں میں رکھتی ہے جہاں وہ ان کو جب کوئی نئی چیز دریافت ہو اس کیس میں تو وہ ان کو باہر کورٹ سے پرمیشن لے کے دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کرتی ہے یا کوشچننگ کرتی ہے۔ اب وہ لوگ یہیں رکھے جائیں گے چونکہ اسٹیٹ ایجنسی ان کیسز کو ڈیل کرے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہماری اسٹیٹ کی جیلوں میں ہی ہوں گے۔ این آئی اے کو دینے سے آپ نے صرف اتنا کیا کہ ان ایجنسی کے اوپر سے لوڈ کم کیا ہے، اور اب ایک مخصوص ایجنسی اس کے اوپر کام کرے گی، اور کوئی ایسا اختیار نہیں اسپیشل دیا گیا جیسے ٹاڈا کے اندر اختیار ہے کہ صاحب آپ سینئر آفیسر نے اگر اس کا بیان لیا یا اس کے آگے اپنے کنفیشن کیا تو وہ ریلیونٹ مانا جائے گا۔ یہاں وہ اسی ایویڈنس ایکٹ کے تحت ہی چلے گی این آئی اے جو ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیس کی بڑھتے ہوئے بوجھ کو مد نظر رکھ کے کیا گیا، تو مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی فرق پڑے گا، یہ سائیکولوجیکل زیادہ ہے۔ لیکن ایک پرابلم آگے ضرور آئے گی، اور وہ پرابلم یہ آئے گی کہ مجھے تو یہ لگتا ہے، مجھے بالکل صاف لگتا ہے کہ آج تو آپ اس کو جموں اور سری نگر میں ہی تھانہ رکھو گے، آہستہ آہستہ اس کا ایک ایس ایس پی لگے گا، اور جو اس کے زمرے میں رکھی گئی ہے ایس آئی کے میں، اس میں آپ دیکھیے کہ نیوی ایکٹ سے ریلیٹڈ کیسز، آپ کے ایئرپورٹ اینٹی ہائی جیکنگ کے ریلیٹڈ کیسز، اے ٹی ایم بینک کے ریلیٹڈ کیسز، جتنا بھی سائبر کرائم کے نئے کیسز، وہ سارے ان کو وہ اختیار جو ہیں ایکسپلوسیو سبسٹنس ایکٹ کے تحت کیسز وہ سارے انہیں کو دے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے ایک پیرلل اتھارٹی بن جائے گی، جو ایک ایس ایس پی کی جورسڈکشن، اپنی ایس ایس پی کی جورسڈکشن ہوتی تھی اپنے ڈسٹرکٹ میں، وہ اپنی رہے گی، اس کی طاقت 2 حصوں میں بڑھ جائے گی، کیونکہ آگے یہ ہونے والا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یہ ایک ایس ایس پی لگا دیں گے ایس آئی کے کا بھی، تو ظاہر ہے کہ اب وہ 2 ایس ایس پی ہوں گے
جو کہ آدھے کیسز کرائم کے ایک کے پاس ہوں گے اور آدھے کیسز جو ہے ایک کے پاس ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ اس میں دونوں میں آپس میں کلیش ہونے کا خطرہ رہے گا, اور ایک ڈسٹرکٹ ایس پی ایک کمانڈ میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی جواب دہی بھی کمانڈ میں ہو. اب ایک یہ کنفیوژن ہو جائے گی, آگے جا کے جھگڑا ہو. دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ ایک کیس ہوا ہے ایک تھانے کی لیول پہ, پولیس اسٹیشن کی لیول کے اوپر ایک کیس ہوتا ہے, تو لوکل تھانے دار کو پتا ہوتا ہے اپنے کام کا, اپنے کرائم کا, اپنے لوگوں کا. اب وہ پہلے سوچے گا کہ میں پرچہ دوں, یہ ایس آئی کے پرچہ دے رہی ہے, اور اگر وہ پرچہ دے رہا ہے تو ایس آئی کے بھی اپنی تفتیش کے لیے پرچہ اپنے تھانے میں دے رہی ہے, اوپر سے آپ کی این آئی اے بھی ہے. تو خدا جانے کہ تین میں سے ان کی آپس میں رسا کشی جو کیا ہوگی. ڈی جی صاحب بیٹھ کے یہی فیصلہ کراتے رہیں گے, کیونکہ وہ اوپر نوڈل ایجنسی ہے, کہ کس میں تو کھچا تانی جو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہوگی. آئی تھنک ہر بار یہ ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ کیا یہ پولیس اسٹیشن ڈیل کر. وہاں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اسٹیشن کو زیادہ معلوم ہوتا ہے, ان کی ریچ زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کرائم کس نے کمٹ کیا, یہ ٹیررسٹ ریلیٹڈ یا ملیٹنٹ ریلیٹڈ کس نے کیا ہے. این آئی اے کو ایک نئے طریقے سے سیکھنا ہوگا, اور این آئی اے کے سورسز بھی کم ہوں گے, پولیس اسٹیشن کے سورسز, تھانے کے سورسز, ان کی پارس وہ کافی ہوتی ہیں.